میری گاڑی میرا گھر، اس حوالے سے میری مرضی ہونی چاہیے. میری زندگی ہے، میری مرضی ہونی چاہیے. کس طرح گزاروں، کس جگہ جاؤں، کس جگہ نہ جاؤں، کس کیریئر کا انتخاب کروں، کس حوالے سے پڑھائی کروں، اس کا اختیار مجھے ہونا چاہیے. مجھے ہے بحیثیت انسان. اسی طرح کا ایک سلوگن کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی جسم میرا ہے، اس حوالے سے میں کیا پہنوں، کیسا پہنوں، کیسے خود کو کیری کروں، اور اس جسم یعنی مجھے اپنے آپ کو کس انسان کے ساتھ رہنے کے حوالے سے ڈیسائیڈ کروں. یہ ڈیسیجن، یہ سب کچھ اختیار مجھے ہونا چاہیے. یعنی میرا جسم میری مرضی، ایک اچھے انٹینشنز کے ساتھ ایک سلوگن دیا گیا تھا. لیکن میسوجنسٹ، فنڈامنٹلسٹ اور جو لوگ عورت کے حقوق جو ہے اس کی خلاف باتیں کرتے ہیں، عورتوں کا وجود تک ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان لوگوں نے فیمنزم کو، عورت کے حقوق کی بات کرنے کو، سارے ان نظریات کو، سارے ان تحریکوں کو، سوچ کو یک سر میں جٹلا دیا، اس ایک سلوگن کے نیچے دبا دیا. اور اب جب بھی آپ عورت کے ساتھ ہونے والے مظالم کی بات کرتے ہیں، ڈومیسٹکلی جو عورتوں کے ان کی بے توقیری ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہے، جو ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، جو ان کے ڈیسیجن ویلیو نہیں کرتے، ان کی شادیوں کے حوالے سے ان سے پوچھا تک نہیں جاتا، جو غیرت کے نام پہ بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان سارے معاملات میں جب بھی آپ بات کریں گے اب تو کہا جائے گا کہ آپ لوگ تو چاہتے ہو کہ عورت اپنے جسم کو جس کے ساتھ وہ سونا چاہے، ویلیو سسٹم کے خلاف ہو، شادی والے سسٹم کے خلاف ہو، معاشرے میں جو ہمارے خاندان کا کلچر ہے اس کے خلاف ہو. آپ لوگ تو چاہتے ہو کہ عورت جس کے ساتھ سونا چاہے سو جائے، عورت جو کچھ کریں اس کی مرضی ہونی چاہیے، میدر پیدر آزادی چاہتے ہو. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ہر انسان جب عورت کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ یہی نہیں چاہتا. جو اکثریت ہے وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو آپ انسان سمجھنا شروع کر دیں. یہ 2020 ہے اور اس میں بھی آج عورت ڈکار نہیں لے سکتی. ڈکار لیتی ہے تو برا سمجھا جاتا ہے. چرپائی پہ بیٹھتی ہیں دیہاتوں میں نا تو برا سمجھا جاتا ہے، مائنڈ کر جاتے ہیں، افینڈ ہوتے ہیں ہم. ہوتا ہے ایسے. اونچی آواز میں بات کرے، اونچی آواز میں ہنس لے، کبھی کبھی گھٹن سے تنگ ہو کے کسی بات پہ ہنس لیتی ہے عورت تو مائنڈ کر جاتے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہے کہ عورت کسی کے گھر میں غمی خوشی میں جب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو فلاں کے گھر تک لے جاؤ. اگرچہ وہ بچہ گھر میں جب اندر ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ اس کی رکھوالی کرتی ہے، رکشا کرتی ہے، اس کی ماں دیکھتی ہے. لیکن جب وہ گھر سے جیسے ماں قدم باہر نکالتی ہے، اس چھوٹے سے بچے کو کہا جاتا ہے تم جو ہے عورتوں کے ساتھ چلے جاؤ. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کون جا رہا ہے ساتھ میں، کہتا ہے وہ چھوٹا بچہ فلاں جا رہا ہے. اگرچہ وہ اپنی ناک صحیح طرح سے صاف نہیں کر سکتا، لیکن مرد کو ڈومینیٹ سمجھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ مرد اس کے ساتھ ہے پروٹیکشن کرنے والا. جو یہ اتنا زیادہ ہم نے کمزور عورت کو سمجھا ہوا ہے، ایکچوئل میں گراؤنڈ میں عورت اتنی کمزور نہیں ہے. یہ 2020 ہے، 21ویں صدی ہے، اور اس میں عورت کے حوالے سے جو سٹیریوٹائپنگ ہے اس کو بدلنے کے لیے اب عورت مارچ جو ہے وہ 8 مارچ کو اگلے مہینے یہ مختلف لوگ، مختلف تنظیمیں کریں گے. اس کے مخالفت والے جو ہیں وہ ابھی بھی سے شروع ہو گئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کسی شخص کی مخالفت کریں، کسی اسکول آف تھاٹس کی مخالفت کریں، لیکن بیسکس جو پرابلمز ہیں گراؤنڈ پہ اس سے کم از کم اس سے آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں نہ چرائیں. مسائل تو ہے نا، گھروں میں آپ مائیں بہنیں موجود ہیں، کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کس انداز میں، کس وقت عورت اٹھتی ہے اور کس وقت سوتی ہے، کیا کیا طریقے سے عورت کا ہم استحصال کرتے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ تو اس کو استحصال سمجھا ہی نہیں جاتا. عورت نے ابھی سوچنا ہی نہیں شروع کیا کہ وہ مطلب یہ کام کے حوالے سے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے ان چیزوں میں آزادی ہوگی. پڑھنا چاہتی ہے، اسکالرشپ مل گیا، فارن میں جانا چاہتی ہے، نہیں جانے دیتے. عورت ہے، اکیلی لڑکی کیا کرے گی؟ اکیلی لڑکی
کھلی ہوئی تجوری کی طرح ہوتی ہیں. تو یہ مسائل تو گراؤنڈ میں ہیں, مسائل سے تو آپ انکار نہ کریں نا. اس کے لیے اگر آپ کو کوئی سلوگنز اچھا نہیں لگتا, کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی, کوئی تنظیم آپ کو اچھی نہیں لگتی, اس کے خلاف بات کریں. لیکن مسائل سے تو آپ, وہ تو ہم سب کی بہنوں اور ماؤں کے مسائل ہیں نا. MBBS کر لیتی ہیں, جاب نہ کرو. جاب کا کیا فائدہ؟ میں کما رہا ہوں نا. کس انداز میں ایک لڑکی اتنا پڑھ لکھ لیتی ہے اور شادی اس کی کس سے کرائی جاتی ہے؟ ایک گوار جاہل, اس کا پپو کا بیٹا, خالہ کا بیٹا, ماسی کا بیٹا, اس سے کرائی جاتی ہے. مسائل تو ہے نا. اپنی مرضی سے شادی تک نہیں کرنے دیتے عورتوں کو. یہ مسائل نہیں ہے کیا؟ گھروں میں جلا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, مار کٹائی کرتے ہیں. جو لڑکی والے ہوتے ہیں انہوں نے شادی کے وقت کہا ہوتا ہے کہ تمہاری میکے سے جو ہے وہ ابھی جب تم جا رہے ہو ادھر سے تمہاری میت, تمہارا جنازہ نکلے گا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک شخص کے ساتھ ایک عورت نہیں رہ سکتی, اس سچویشن ایسی ہے کہ وہ نہیں رہ سکتی, تو کیا اس کو الگ ہونے کا اختیار نہیں ہے؟ جو بنیادی حقوق ہے, جو جائیداد میں حصہ ہے, جو اور اتنے مسائل ہیں جو عورتوں کے حوالے سے ایگزسٹ کرتے ہیں, اس پہ تو عام آدمی بات کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ فیمنسٹ ہوگا تو بات کرے گا, وہ اس کا تعلق NGOs سے ہوگا تو وہ بات کرے گا, اس کا تعلق کسی خاص ایک تحریک تنظیم سے ہوگا, وہ ایک خاص جگہوں پہ جاتا ہوگا, وہ شراب پیتا ہوگا وغیرہ وغیرہ. ایسے نہیں, عام آدمی بھی تو بات کر سکتا ہے نا. ہماری ماں کے ساتھ ہمارا والد کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے, اگر سب لوگ اپنے گھروں میں جھانک لیں, گھروں میں سوچ لیں, جس انداز میں بڑے لوگ جو گزر گئے, آپ کی دادی کو آپ کے دادا کتنا مارتا تھا, کتنا پیٹتا تھا, آپ کے باپ کو آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کتنی دفعہ کتنا پیٹا ہوگا, مارا ہوگا, آپ چپ ہوئے ہو نا. وہ ظلم تو ہے نا. مظالم, یہ مسائل تو ہیں, ان پہ بات کر لینی چاہیے نا. کوئی کرتا ہے کس انداز میں کرتا ہے, آپ کو اس کے انداز سے اختلاف ہوگا, ہونے کا حق بھی ہے, لیکن آپ بیچ میں جو مسائل ہیں اس کو تو نہ دبائیے. سو پلیز, ہمارے انڈر ڈیولپنگ کنٹری میں خاص کر یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کے خلاف لڑتے ہیں, کسی بھی برائی کے خلاف لڑتے ہیں, کوئی بھی مہم چلاتے ہیں, تو جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں وہ مسئلے کو ٹھیک کیا صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں, لیکن ہمارے مخالفت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے کردار پہ, ہمارے انداز پہ, ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بجائے اس کی کہ جو مسئلہ ہے اس پہ بات کریں. آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ اس انداز میں کریں کہ جی یہاں مسائل ہیں, مثال کے طور پر مرد کے لیے یہ مسائل ہیں, یہ معاشرے میں دونوں ایک ہیں اور دونوں کو مل کے ان مسائل سے نکلنا ہوگا. آپ اپنے انداز سے اپنا انپوٹ دیجئے, لیکن آپ اس انداز میں کہ آپ جیسے جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں یا جو اکا دکا جو ایک قسم کے نمائندے ہیں, آپ ان کی جو ہے وہ کردار کشی پہ اتر آتے ہیں. آپ وہ جو نعرے لگاتے ہیں ان نعروں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں, اور جو گراؤنڈ پہ مسائل ہیں یقین کیجیے گا آپ میں سے جتنی بھی لوگ ہیں نا, ان میں کم از کم 80% لوگ ایسے ہوں گے جن کی ماں ان کے سامنے روئی ہوگی, جن کی ماں کو ان کے باپ نے مارا ہوگا, اور ان کی ماں ان کے سامنے روئی ہوگی. اس نے شاید کچھ لوگ اس میں ہوں گے جنہوں نے ماں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہوگا, ہمدردی کا اظہار کیا ہوگا. باپ مارنے کے بعد کہہ دیتا ہے کہ چلے جاؤ اپنے باپ کے گھر, مجھے تمہاری ضرورت نہیں. یہ تقریباً ٹپیکل جو یہ ہمارے معاشرے ہیں, جو ہمارے دیہاتی یا قبائلی معاشرے ہیں, ان میں ہے کہ پہلے مار دیتے ہیں, صحیح طرح سے پٹائی کر دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے تھے جاؤ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ. اور ایسی سچویشن میں ماں روتی ہے, بیٹا اس کا بیٹے نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, وہ دل ہی دل میں کیا سوچ رہا ہے, یہ جس کے باپ نے مارا ہوگا ان کی ماں کو سمجھ رہے ہوں گے کیا گزر رہی ہوتے ہیں بیٹے کے ذہن. بیٹے نے ماں کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے, انگلی پکڑی ہوتی ہے, اور اس وقت بھی وہ عورت اپنے گھر نہیں جاتی, یعنی اپنے باپ کے گھر نہیں جاتی, اور وہ اس وقت بھی ادھر رہتی ہے, اور وہ گھر بچانے, بچوں کے لیے وقت گزارنے.
کتنے سیکریفائز دیتی ہیں گراؤنڈ پہ. مردوں کے مسائل الگ ہوں گے لیکن نیٹ شیلز وہی بات ہے نا کہ جو عورت ہے اس کو ہم نے صرف اور صرف اس بات کے لیے ہمارے ذہن میں ہم نے لے آئے ہیں کہ شاید ان کا کام ہے کھانا پکانا, ان کا کام ہے کپڑے دھونا, ان کا کام ہے بچوں کے ڈائپرز بدلنا. بس ان چیزوں پہ ہم نے اسٹیریوٹائپنگ کی ہوئی ہے کہ ہم بحیثیت مرد بس کوئی اتری ہوئی مخلوق ہیں, ہمیں ہاتھوں سے بنایا گیا ہے, پتہ نہیں ان کو ایک اپنے آپ کو سپیریئر جو ہم سمجھتے ہیں. یہ سوچ اب ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. عورت بھی ہماری طرح کے انسان ہے, گھروں میں ان کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا چاہیے. کوئی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی دن ان کے ساتھ صفائی میں, کسی دن برتن دھونے میں مدد کر دی, کچھ ان کی طبیعت خراب ہے گھر میں کھانا بنایا, تو کچھ نہیں ہوگا, آپ سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں اختلاف ہوگا, یہ ویسٹرن جو فیمنزم ہے, لیکن ہمارے اندر اسلامک ہمارے کلچرل کے بھی فیمنزم ہے. اور جو لوگ سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جو عورت کے مسائل ہیں کم از کم اس پہ تو بات کیجیے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ میں اگر وہ مرد والی غیرت ابھی تک ہے کہ وہ جراثیم ہے کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے حق میں بات نہیں کر سکتے, تو کوئی بات نہیں, کم از کم جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اور یہ ہر چیز میچور ہونے کے بعد اچھی ہو کے سامنے آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں جو فیمنزم ہے وہ میچور نہیں ہے, وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اصلاح کی گنجائش ہے, لیکن کچھ لوگ کر تو رہے ہیں بات نا, جو ریئل میں پرابلمس ہیں عورتوں پہ, اور عورت کے یہاں بیٹھنے کے انداز پہ, عورت کے چلنے کے انداز پہ, ایون بیسک چیزیں جیسے مثال کے طور پر ایک دفاتر میں, اسکولوں میں اکثر جو آپ کی کولیگز ہوتی ہیں, جو آپ کے پیرل کلاس فیلوز فیمیل لڑکیاں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, کسی لڑکی کو پیریڈز آئے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم کس طرح سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ایک مثال کے طور پر آپ کی کولیگ پریگننٹ ہو جاتی ہے, کس انداز میں ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کیا پریگننسی کوئی جرم ہے, کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ پریگننٹ ہونا کوئی بڑا پاپ کر دیا؟ پریگننسی یہ نارمل ہے. اور ہم کس طریقے سے, آپ لوگ جس کے آفیسز میں, جس کے جہاں پہ جو کام کرتا ہے وہاں پہ کوئی لڑکی یا اینی ون محلے میں کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو کس انداز میں ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں, خود ہی آپ لوگ سوچ لیں, ذہن میں لے آئیں, وہ تصویر سامنے لے آئیں. عورت کے وجود تک سے ہم کبھی کبھی انکاری ہو جاتے ہیں. کیا ملے گا ہمیں یہ اپنی انا میں رہنا کہ نہیں میں تو فنڈامنٹلسٹ ہوں, بس میں تو ہوں اس اسکول آف تھاٹ سے رکھتا ہوں. کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے خود کو ایسوسیٹ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار آپ کو ہوگا, لیکن کم از کم اس کی غلام مت بنے کہ وہ جب انہوں نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا, اوریا مقبول جان نے کہہ دیا, انصار عباسی نے کہہ دیا, تو اب میں بس انہی کی مانوں گا, یہ جو کہیں گے انہی کی مانوں گا. اپنے آپ کو ایک بھیڑ نہ بنائے, ایک ہجوم نہ بنائے کہ کسی کے پیچھے چلتے رہیں. میں یہی بات لبرل والے سائڈ پہ, پروگریسو والے سائڈ پہ بھی کہوں گا, کسی کے پیچھے مت جائیں. لیکن جو بیسک آپ معاشرے میں ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو پرابلمس ہیں, کم از کم اس پہ بات تو کر لیجیے گا, اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا.